وہ سیدہ جسے محشر میں لایا جائے گا تو آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اپنی گردنوں کو جھکاؤ، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. سیدہ کے آنے پہ آنکھیں بند کروائی جائیں گی، حتیٰ نبی مکرم فرمائیں گے یا اللہ یہ میری بیٹی ہے. آواز قدرت آئے گی اے میرے مصطفیٰ آنکھیں جھکا لو. اللہ اکبر. مولا علی فرمائیں گے میری زوجہ ہیں. تعظیم سب ایک جیسے انداز سے کریں گے. جس سیدہ کے آنے پر نبی یہ فرمائیں کہ فاطمہ تبعثو فاطمہ امامی علی العظبہ، فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی. میری سواری ابعث علی البراق، میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا. وَيُبْعَثُ الْحَسَنُ وَيُبْعَثُ عَلِي عَلَى نَاقَتِي، اور علی میرے ناقے پر بٹھائے جائیں گے. وَيُبْعَثُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى نَاقَتَيْنِ، حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گی. وَيُبْعَثُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى الدَّوَابِ، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا، اور فاطمہ ان ساری سواریوں کے آگے ہوں گی. جس سیدہ کے لیے نبی نے یہ فرمایا ہو اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد، سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں قدم رکھے گے، یعنی جنت کا افتتاح جناب زہرا سے کروایا جائے گا. ہوتا ہے نا عمارتوں کا افتتاح ہوتا ہے، جنت کا افتتاح جناب زہرا فرمائیں گی، تب جنت کھلے گی جنتیوں کے لیے. جس سیدہ کا اتنا مقام، اتنی تعظیم ہو. جی مسجد سہلہ گئے ہیں نا آپ، زیارت جب کرنے گئے تھے، مسجد سہلہ میں جہاں مقام امام جعفر صادق ہے، اس جگہ امام جعفر صادق بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ ایک چاہنے والا جس کا نام بشار مکائی لکھا ہے، راوی ہے بشار مکائی، وہ کہتا ہے میں امام کی خدمت میں پہنچا تو امام عبادت کر رہے تھے، میں بیٹھ گیا. جیسے ہی امام نے سلام کہا اور مڑ کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا مولا میں بازار سے آ رہا ہوں، بازار میں ایک خاتون کو کچھ لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور مارنے والے سپاہی تھے، کچھ سپاہی ایک عورت کو مارتے لے جا رہے تھے. امام نے فرمایا تم نے پوچھا نہیں کہ کیوں مار رہے ہیں؟ کہا مولا میں نے تو یہ منظر دیکھا، وہ جا رہی تھی، رستہ چل رہی تھی کہ اسے ٹھوکر لگی، اور جیسے ہی ٹھوکر لگی تو وہ زمین پہ گرتے گرتے سنبھلتے سنبھلتے اس نے ایک جملہ کہا اللہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کرے. سپاہیوں نے یہ جملہ سن لیا اور اس عورت کو اس بنیاد پر مار رہے تھے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کہ وہ فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کر رہی تھی. سنیں گے عزادارو، امام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور آواز دے کر کہا یا اللہ یہ تیری فاطمہ کی چاہنے والی ہے. اور امام اس وقت تک آنسوؤں کے ساتھ گریا کرتے رہے جب تک کہ خبر نہیں آ گئی کہ اسے آزاد کر دیا ہے. ہاں عزادارو، ائمہ اہل بیت نے جس سیدہ کو اپنے لیے وسیلہ بنایا ہو. جی امام محمد باقر کو تب کی کیفیت تھی تو اپنے ایک چاہنے والے سے فرمایا کہ میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو. وہ کہتا ہے جب میں ٹھنڈا پانی حضرت کے سر پر ڈال رہا تھا تو میں نے سنا کہ حضرت فرما رہے تھے یا فاطمہ الزہرا یا فاطمہ الزہرا. میں نے مولا سے پوچھا مولا آپ اپنی دادی کو یاد کر رہے تھے؟ فرمایا جب بڑی مصیبت آیا کرے نا، جب مصیبت آیا کرے تو بڑی مصیبت کو سوچا کرو. مجھے تکلیف ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا میری زہرا دادی پر کتنی تکلیفیں آئی ہیں. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو. سلام تو اس بیٹے کو ہو جس نے ماں پر گرتا دروازہ دیکھا، درود تو اس بیٹی پر ہو جس نے ماں کو تماچا لگتے دیکھا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، تکلف کر کے نہ روئیں، میں 2-3 منزلیں لے رہا ہوں. ایک بزرگ عالم بیان کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ گزرا
کہ انہوں نے ایک اپنے دوست سے سنا کہ میں نے اپنی زوجہ سے تکرار کی بنیاد پر اختلاف بڑھ گیا تھا، تکرار بڑھ گئی تھی، تو میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن تک تو میں بھی خود ملول رہا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ آخر میں نے بڑھ کر معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو۔ تو میری زوجہ کہنے لگی، وہ کہتے ہیں میری زوجہ کہنے لگی آئندہ کبھی ایسے حالات ہوں اور آپ کو غصے پہ قابو نہ آ رہا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے تو ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ 3 دن سے بخار کی کیفیت میں ہے۔ عزادارو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، ایک گلی سے امام حسن نہیں گزرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ جب یہ گلی آتی ہے آپ راستہ بدل دیتے ہیں؟ فرمانے لگے میں کم سن تھا، اپنی ماں کے ساتھ آ رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا، جب اس گلی میں آتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔